نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذوالحجہ خاص طور پر یوم عرفہ کے حوالے سے آج نماز جمعہ میں بھی اسی موضوع پر بات ہوئی ہے۔ بڑا ہی مبارک دن اللہ پاک مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ انی احتسب علی اللہ، یعنی یہ ایک نفلی روزہ 2 سال کے گناہ صغیرہ کے کفارہ کے طور پر مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوتا ہے۔ اتنی فضیلت کسی ایک نفلی روزے کی یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور نفلی روزے کے بارے میں وارد نہیں ہوئی۔ مسلمان انشاءاللہ ذوق و شوق سے اس روزے کو رکھنے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ تاہم حجاج کے لیے چونکہ میدان عرفات میں قیام ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حجر اسود کو خوشبو لگا کر عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، یہ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت ہے۔ احرام کی حالت میں معتمر یا حاجی اس کو چھونے سے پیار کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جنایت اور دم کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، پھر شریعت کے احکامات کے مطابق ان پر وہ کیا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی دیواروں کو خوشبو سے معطر کیا جا رہا ہے، ملتزم کی جگہ ہے۔ لوگ حجر اسود کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یا یہ جو گولڈن دروازہ ہے اس کے ساتھ چپک کر دعا مانگتے ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں کہ گولڈن دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان کے ایریا کو ملتزم کہا جاتا ہے، لہذا جب کبھی اللہ پاک اپنے در پر حاضری کا موقع دیں تو اس ملتزم پر اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ رکن یمانی، حجر اسود، حتیم اور مقام ابراہیم، ان سب کی الگ الگ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کو بر وقت جو ہے نا ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حج بیت اللہ کا طواف افضل ہے، اور مسلمان ایک عشق والی عبادت اور ایک عجیب محبت سے لبریز جذبے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے مقبول اور مبرور حج قبولیت کے قریب وہ ہوتا ہے جو الحج السج، یعنی پراگندہ خال ہو، اللہ کی محبت میں کوئی خاص فکر نہ ہو دنیا و مافیہ کی، بس ایک ہی دن ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یا رب تیرے دربار پہ حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما دے۔ اور جو لوگ وہاں نہیں ہیں وہ گویا بزبان حال یہ کہتے ہیں اللہم لبیک وَإِلَّكُمْ مُلَبِّيًا بَيْنَ الزِّحَامِ، یا اللہ میں تیرے دربار پہ حاضر ہوں، اگرچہ میں اس جمع غفیر کے درمیان تلبیہ نہیں پڑھ رہا، لیکن میں تیرے دربار پر حاضر ہوں۔ تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، مجھے آپ سب کو اللہ کریم یوم عرفہ کا روزہ عقیدت احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں، مسلمانوں کی تمام عبادات قبول فرما دیں۔ جو لوگ حجاج کرام ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، ان کی دعائیں اس میں پوری امت مسلمہ کا بڑی مقدار میں حصہ وافر نصیب فرمائے، اور ہم لوگ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے مناسک اللہ پاک آسان فرمائیں، قبول فرمائیں، آسان فرمائیں، قبول فرمائیں، چھوٹے بڑے حادثات سے اللہ پاک محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔